ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ عزیز سامعین کرام، آج کا یہ خطبہ جمعہ ہمارا سردی کا یہ موسم صاحب ایمان بندے کے لیے کیا حیثیت اور کیا اہمیت رکھتا ہے، اس عنوان اور اس موضوع پر ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کا بدلنا، مختلف ہونا، اس میں عقل مند جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک لمبا عنوان اور موضوع ہے، لیکن اس آیت سے ایک بات کھل کر ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ دن اور رات کی تبدیلی، موسموں کا تغیر، اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بڑی حکمتیں شامل اور داخل ہیں۔ سردیوں کا موسم جب شروع ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا نقطہ نظر، ان کی سوچ بدل جایا کرتی تھی۔ صحیح الجامع میں 3868 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور عامر بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ عامر بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، سردیوں کے موسم میں روزہ جو ہے وہ ایک غنیمت سے کم نہیں۔ غنیمت کسے کہتے ہیں؟ کسی بندے کی زندگی میں سنہری موقع، گولڈن چانس، جس سے انسان اپنے لیے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ امام مناوی نے فیض القدیر میں مختلف صحابہ کے اقوال نقل کیے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب سردی کا موسم شروع ہوتا تو اکثر کہا کرتے تھے اپنی مجلسوں میں، مرحبا بالشتاء تتنزل فیہا البرکہ، کہا کرتے تھے کہ سردیوں میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، میں ویلکم کرتا ہوں، میں خوش ہوں تمہارے آنے پر، اس لیے کہ تم ایک ایسا موسم ہو جس میں اللہ کریم کی برکتیں اترتی ہیں۔ تم ایک ایسا موسم ہو یکثر فیہا نہارہ فیصام ویطول لیلہ فیقوم، کہ تمہارے جو دن ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، ایک مومن آدمی روزہ رکھ کے بغیر مشقت میں اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ سردی کے موسم میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں اس لیے کہ تمہاری راتیں لمبی ہوتی ہیں، ایک صاحب ایمان بندہ آسانی سے نیند پوری کر کے تہجد پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک اور بہت بڑے محدث قتادہ بن دعامہ سدوسی البصری، آنکھوں سے نابینا تھے، بلا کے ذہین تھے۔ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا، اتنے ذہین و فطین محدث تھے، چھوٹی سی عمر میں کوئی فقیر دروازے پہ آیا، ماں نے بھیجا برتن دے کر خیرات دینے کے لیے، وہ فقیر برتن لے کے چلا گیا، عمر صرف ان کی 6 سال تھی۔ 1 سال بعد دوبارہ ان کے اس دیہات میں، گاؤں میں، علاقے میں وہ فقیر دوبارہ آیا،
اس کی آواز سے پہچان لیا کہ یہ سال پہلے ہمارا برتن لے جانے والا ہے۔ نیکی کے پر بھی قتادہ بن دعامہ سدوسی البصری وہ سردیوں کے موسم میں کہا کرتے تھے کہ یہ سردیوں کا موسم ایسا ہے، تفرح الملائکۃ للمؤمن بالشتاء، اس موسم میں تو فرشتے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ سردیاں شروع ہو گئیں۔ کیوں خوش ہو جاتے ہیں؟ اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ یطول لیلہ، اس کی رات لمبی ہے، اس میں بندہ آرام سے اپنا آرام کرنے کے بعد اللہ کے سامنے نوافل ادا کر سکتا ہے۔ اس کے دن چھوٹے ہیں، یکسر نہارہ فیصومہ، بندہ بڑی آسانی کے ساتھ بغیر مشقت کے روزہ رکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی حسن بن ابی الحسن الیسار حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، وہ سردی کے موسم میں اسپیشل لوگوں کو یہ وعظ اور نصیحت کیا کرتے تھے۔ یہ سارے اقوال امام مناوی نے صحیح سند سے فتح القدیر میں نقل فرمائے ہیں۔ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو آخرت کی، جو حقیقی کامیابی ہے، تو سردیوں سے بڑھ کر اور بہترین موسم تمہیں نہیں ملے گا، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ یہ نقطہ نظر تھا اس موسم کے بارے میں جس موسم میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ کتنا صحابہ خوش ہوتے تھے، اور اس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جو صحیح الجامع میں 3868 نمبر پر ہے۔ تو دو بنیادی عبادتیں، ایک صاحب ایمان اس کے لیے بطور غنیمت، بطور بہترین موقع سردیوں کے موسم میں ہمارے سامنے ان تمام اقوال اور حدیث سے آتی ہیں۔ نمبر ایک، روزہ رکھنا، کیونکہ یہ دن بڑے چھوٹے ہیں۔ گرمیوں میں 15-16 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، درجہ حرارت 45-50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہوتا ہے، بھوک اور پیاس ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہاں پر تو رمضان المبارک کے روزے بڑی مشکل سے بعض لوگ رکھ پاتے ہیں، لیکن یہ موسم بڑا سازگار ہے بندے کا اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے، اپنی آخرت کی نجات کے لیے۔ محض 10 یا 9 گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ پھر گرمی میں جو بھوک اور پیاس کی شدت ہے، اس کا سامنا ایک صاحب ایمان بندے کو نہیں کرنا پڑتا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سردیوں میں سے ایک مسلمان کے لیے بنیادی اور اساسی بات یہ ہے، وہ نفلی روزوں کا اہتمام کرے، سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھے، ایام 20، ہر چاند کی 13، 14، 15 ان تاریخوں کو راجح قول کے مطابق وہ نفلی روزوں کا اہتمام کرے۔ اور یہ بڑی شاندار بات ہے، دونوں موسموں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں یہاں پر ایک نقطے کی بات عرض کر دوں۔ میں پڑھ رہا تھا، امریکہ کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی، سائنسدانوں نے اس پہ تحقیق کی کہ گرمی کا موسم اور سردی کا موسم دونوں میں انسان کے جسم پر اثرات کیا ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی البانیہ، اس کے پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک ہی بندہ، اس بندے کو ایک ہی جیسی ورزش گرمیوں میں کروائی، پھر وہی ورزش انہوں نے سردیوں میں کروائی۔ سردیوں میں جو ورزش انہوں نے کروائی اس کا فائدہ انہوں نے گرمیوں کی ورزش سے ڈبل یعنی دگنا فائدہ انہوں نے دیکھا کہ اس کے جسم کو ہوا ہے۔ موٹاپا تھا اس بندے کے جسم پر، کیلوریز کم ہونا جسم کی، سردیوں میں ڈبل ہوئی، ورزش اتنی ہے، گرمیوں میں اس سے آدھی ہوئی۔ جو بندے اپنی صحت کے حوالے سے فکر مند ہیں، روزہ تو وہ سردیوں میں بھی رکھیں گے، گرمیوں میں بھی رکھیں گے، لیکن اگر اس سردیوں کے وہ روزے رکھ لیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت، ان کی نیکیوں میں جو اضافہ فرمائیں گے، وہ مسلمان کی اصل منزل اور اصل مقصد، اصل ہدف ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے جسمانی طور پر فزیکلی جو فائدہ ہونا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے۔ پھر میں نے وہیں پر یہ تحقیق بھی ان کی مختلف لوگوں پر انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ گرمی کے موسم میں جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں، ان کا فیصلے کا درست ہونا اس کے چانس 25% ہوتے ہیں، لیکن سردیوں میں جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں اس میں فیصلہ کرنے والوں کے فیصلے کی درستگی 50% تک ہوتی ہے۔
ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کی جو تبدیلی ہے، یہ موسموں کا جو تغیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ ہمارے اس جسم کو بعض دفعہ گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، بعض دفعہ سردی کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ لیکن جو میرے پیارے پیغمبر کا نقطہ نظر ہے، جو صحابہ کا نقطہ نظر ہے، اس کا پوری طرح فوکس اور وہ ٹارگٹ آخرت ہے کہ بندہ اس موسم میں آسانی کے ساتھ اپنی نیکیوں کو اکٹھا کرے۔ دو بنیادی عبادتیں بڑی آسانی سے ان دنوں میں ہو سکتی ہیں۔ پہلی عبادت روزہ رکھنا، اور یہ نفلی روزہ یہ بڑا عظیم الشان ایک عمل ہے۔ ایک دن سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل، سنن نسائی میں حدیث ہے 2220، 2221، 2222، 3 مرتبہ امام نسائی نے اس روایت کو رپیٹ کیا ہے، اور بڑی ہی پیاری حدیث ہے۔ کہنے لگے مرنی بعمل، مجھے کوئی ایسا کام بتائیں آخذہ عنکا یدخلنی الجنہ، اس کام کو میں کرنا شروع کر دوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں چلا جاؤں۔ دیکھیں، کمائی کرنا، کاروبار کرنا میرا اور آپ کا حق ہے، بچوں کو پالنا میرا اور آپ کا حق ہے، لیکن ہمارا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا، اولادیں پیدا کرنا اور اسی دنیا کی زندگی کے لیے جینا۔ اگر یہی مقصد ہوتا ہماری اس تخلیق کا، تو وہ تو اور بھی بڑے جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت ہے۔ ہمیں موقع کی تلاش ہونی چاہیے، کب ہمیں موقع ملے اس عبادت کا، کیسے ہم کر سکیں۔ یہ تلاش کی تڑپ، یہ تمنا، یہ آرزو، یہ جستجو، یہ خواہش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تھی۔ وہ کامیاب کہلائے، وہ اللہ کے پیارے بن گئے۔ یہی خواہش ابو امامہ الباہلی کو لے کر آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیع دین اسلام میں سے ایک کام ان کے سامنے رکھا، فرمایا علیک بالصوم، تو روزے رکھنے شروع کر دے، اس لیے کہ فإنہ لا مثل لہ، روزے جیسی چیز دین اسلام میں موجود نہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو امامہ الباہلی چلے گئے، اسی سنن نسائی میں 2222 نمبر حدیث میں اس حدیث کے راوی رجا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اہل مدینہ اس بات کے گواہ ہیں، اس دن کے بعد فما رؤی ابو امامہ ولا امرأتہ ولا خادمہ الا صیاما، اس دن کے بعد جس نے بھی دیکھا ابو امامہ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، ان کی بیوی کو روزے دار دیکھا، ان کے گھر کے غلاموں کو، خادمین، ملازمین کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، ایک میرے پیغمبر کی بات سنی، اپنی زندگی کی ڈائریکشن بدل دی۔ کہا کہ اہل مدینہ نے کبھی بھی دن کے وقت ان کے گھر میں دھواں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کھانا پکایا ہو، الا سوائے ایک حالت کے، اعتراہم ضیف، ان کے پاس کوئی مہمان آ گیا ہو، نازل بہم النازل، کوئی ملنے والا ملاقاتی آ گیا ہو، اس کا کھانا پکانے کے لیے ان کے گھر میں آگ جلی۔ لیکن اس حدیث کو سننے کے بعد کہ دین اسلام میں روزے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، روزہ رکھنا شروع کر دے، یہ فائدہ ہوا۔ تو یہ سردیوں کے موسم میں بڑا شاندار آخرت کا فائدہ کہ روزے جیسی کوئی چیز نہیں، اور یہ کام کرنا بھی مشکل نہیں۔ بڑی ترتیبیں ہم دیتے ہیں موسم کے حوالے سے، بڑی پلاننگ لوگ تیاری کرتے ہیں، رضائیاں لے کے آتے ہیں، کمبل لے کے آتے ہیں، ڈرائی فروٹ لے کے آتے ہیں، جیکٹس لے کے آتے ہیں، سردی کی ہر تیاری ہم مومن کر لیتے ہیں۔ لیکن جو اصل تیاری ہے، جس نے ہمیں قبر میں عذاب سے بچانا ہے، جس نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا ہے، جس نے ہمیں پلسرات سے بچانا ہے، یہ ہماری اولادیں ہمیں بھول جائیں گی، رشتہ دار بھول جائیں گے، وہ دوست جن کے لیے
اب یقین کیجئے حالات ایسے ہیں، میت جب اس دنیا سے کوئی بندہ جاتا ہے، دو موقع ہوتے ہیں ہم اسے کچھ دے سکتے ہیں، دو موقع، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ایک اس کا جنازہ پڑھتے ہوئے ہم نے دعا کرنی ہوتی ہے، یا اللہ اس کو بخش دے، دوسرا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنی ہوتی ہے۔ وہ بندہ جو ہمیں اپنی زندگی میں پیسے بھی کھلاتا ہے، دعوتیں بھی کھلاتا ہے، ہماری مشکل میں ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے، ہمیں کئی کئی ہفتے ٹائم دیتا ہے، ہم مرنے کے بعد اس بندے کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ جنازے کا سلام پھیرنے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر دیں۔ جوتا پہن کر ہم جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے کام بڑے ہوتے ہیں، میری مصروفیت بڑی ہے، وہاں پر جو چیز کام آنی ہے وہ یہی نیکیاں کام آنی ہے۔ موسم سرما، سردی کا موسم سنہری موقع ہے ایسی نیکیوں کے لیے۔ دوسری نیکی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سردی کے آنے پر خوش ہوا کرتے تھے، وہ ہے رات لمبی ہے، نیند پوری کرنے کے بعد، آرام کرنے کے بعد وہ نماز تہجد کی ادائیگی۔ ہمارے مسائل زندگی میں بڑے ہیں، کسی بندے کو چھیڑ کے دیکھ لیں آپ، مسائل کی ایک لمبی فہرست، ایک لمبی اس کے پاس وہ مضمون موجود ہے، اپنے مسائل، اپنے مشکلات، اپنی مصیبتوں کا، بھلے وہ کسی بھی لیول پر ہے، لیول اس کے جو بھی ہوں، کیسے حل ہوتے ہیں۔ یہ رات کی تہجد کی نماز، ایک حدیث جو صحیح مسلم میں 758 نمبر پر آتی ہے، ابو سعید خدری راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح مسلم میں الفاظ بڑے تھوڑے ہیں، لیکن یہی حدیث کے کچھ الفاظ امام ابن ماجہ القزوینی نے نقل کیے، اس کے کچھ الفاظ مسند احمد بن حنبل میں ہیں، سب کو جمع کیے جائیں ہمارے زندگی کے اکثر مسائل کا حل رات کو تہجد کی نماز کے سجدوں میں موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی ینزل کل لیلۃ فی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ ہر رات 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آتے ہیں، اور رات کا جب آخری پہر رہ جاتا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، پروردگار کائنات کچھ اعلان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں چند لفظ ہیں۔ پہلا اعلان کہ کوئی ہے من یدعونی فاستجیب لہ، جو آج مجھ سے کچھ مانگ لے، مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ کہتے ہیں نا ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، یہ دربار مزار کیوں آباد ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہماری نہیں قبول ہوتی، ان کی ہوتی ہے۔ لوگ نیک لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں ان کی قبول ہوتی ہے۔ قبول آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ منظر تلاش کریں جب آپ کے رب نے پوری کائنات میں اندھیرا کیا ہوتا ہے، وہ منظر تلاش کریں، وہ وقت، وہ گھڑیاں، وہ لمحے تلاش کریں جب ساری دنیا کو سلایا ہوتا ہے۔ وہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس رات کی تاریکیوں اور اندھیروں میں تنہا اس رب کے سامنے سر سجدے میں رکھ دیں اور اپنی مشکلات اس اللہ کے سامنے بیان کر دیں، اپنے اس اللہ سے راضی کریں۔ اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے آسمان پہ، من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی تو دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ من یسألنی فاعطیہ، کوئی تو مجھ سے سوال کرے، کوئی تو مانگ میرے سامنے رکھے، میں اس کی مانگ پوری کر دوں۔ من یستغفرنی، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جو جھوٹ اس نے بولے ہیں، جو غیبتیں اس نے کی ہیں، جو حرام اس نے کمایا ہے، جو حق لوگوں کا دبایا ہے، آج اس پر وہ مجھ سے معافی مانگے، میں اس کی بخشش کر دوں۔ کوئی ہے من یتوب الیہ فاتوب علیہ، کوئی ہے جو مجھ سے توبہ مانگ کرے، میں اس کی آج توبہ قبول کر لوں۔ من یسترزقنی، کوئی ہے جو آج مجھ سے اپنی غریبی دور کرنے کے لیے فریاد کرے، مجھ سے پیسہ مانگے، مجھ سے دولت مانگے، مجھ سے رزق مانگے، مجھ سے قرضوں کا اترنا مانگے۔ من یسترزقنی فارزقہ، یہ مسند احمد بن حنبل کے جملے ہیں۔ کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے، دولت طلب کرے، آج میں اسے رزق دے دوں گا۔ کوئی ہے من یستکشف عنہ الضر، جو یہ میرے سامنے فریاد رکھے، یا اللہ میری مشکل نہیں حل ہوتی، میری بیماریاں نہیں ختم ہوتی، میرے بچوں کی بیماریاں نہیں ختم ہوتی، میرے رشتہ داروں کے مسئلے نہیں ختم ہوتے، یا اللہ یہ میرے مسائل ختم کر دے۔ اللہ کہتے ہیں فاکشفہ، میں اس کے مسائل ختم کر دوں۔ کوئی ہے
حل من مستغفرین، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہو؟ یہ سارے اعلان اللہ کرتا ہے، ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پہ کرتا ہے، ساری کائنات کو سلا کے کرتا ہے، رات کی تاریکیوں میں کرتا ہے، خود کرتا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ سر جو اس وقت سجدے میں ہو اور اپنے اللہ کے ساتھ وہ رابطہ کر لے، اپنے اللہ کو منا لے۔ اسی لیے صحابہ کہا کرتے تھے، خوش ہوا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ تو دیکھیے، مرحباً بالشتاء للمومن، اے سردی کے موسم میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، میں تجھے ویلکم کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ تیری راتیں بڑی لمبی ہیں، مومن بندے تہجد پڑھ سکتے ہیں، نیند پوری کرنے کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دو عبادتیں یہ اس کے حوالے سے اس سردی کے موسم میں میرے اور آپ کے لیے اس کے مواقع موجود ہیں، بڑے ہی سنہری موقع موجود ہیں، بڑے عظیم الشان۔ اگلی بات، یہ تو موقع تھا، ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ تہجد کی بات سمجھ میں آ گئی۔ نمبر 2، نماز تہجد، قیام اللیل، نفلی روزے، اضافی روزے ایام بیز کے رکھنا، سوموار اور جمعرات کے رکھنا، اس کے فوائد کیا ہیں؟ بندہ ساری زندگی، یہ آپ کو جتنے اداکار ملیں گے، جتنے کھیلوں کے پلیئر ملیں گے، ان کی پرابلم کیا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر انسان لگا ہوا ہے آج کے دور میں شہرت کے لیے، مقبولیت کے لیے، لیکن کعبے کے رب کی قسم ٹریک غلط ہے، طریقہ نہیں لوگوں کو آتا۔ آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، یہ چیزیں اللہ آپ کے قدموں میں پھینک دے گا، آپ کو تلاش نہیں کرنی پڑیں گی، اپنا آپ گرانا اور گوانا نہیں پڑے گا، اپنا آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ میرے پروردگار کائنات کا وعدہ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث 6502 نمبر کہ دن سردیوں کے یہ چھوٹے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے مفید، راتیں اس کی لمبی ہیں، تہجد کا موقع، یہ دونوں ملا کے نفلی عبادتیں۔ مجھے فائدہ کیا ہوگا نفلی عبادت کا؟ پروردگار کائنات کہتے ہیں، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نفلی روزے اور تہجد، فرض نمازیں موجود نہیں لیکن تہجد رات کو جاری ہے۔ یہ سارے کام فرضوں کے ساتھ، فرضوں کو پہلا درجہ حاصل ہے۔ صحیح بخاری 6502 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم کا کہنا ہے، ما یتقرب عبدی بی، میرا کوئی بھی بندہ اگر وہ میرے قریب آنا چاہتا ہے، سب بشیء، کسی بھی کام کو کرنے کے بعد وہ سب سے بہترین کام، احب الی مما افترضتہ علیہ، وہ کام ہے جو چیز میں نے اس پر فرض کی ہے۔ آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اپنے فرائض کا اہتمام کیجئے، فرضی نمازوں کا، فرضی زکوٰۃ کا، فرضی روزوں کا، فرضی حج کا، فرائض کا اہتمام کیجئے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ صحیح بخاری کی حدیث کہ وما یزال عبدی یتقرب بی بالنوافل، میرا بندہ جب فرضوں کے بعد اللہ کریم کہتے ہیں نفل شروع کرتا ہے، پھر وہ بندہ میرے اتنا قریب آ جاتا ہے، کنت سمعہ، اللہ کریم کہتے ہیں میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، یسمع بہ، جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ فرمایا میں کنت بصرہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یبصر بہ، جس آنکھ کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ اللہ کریم کہتے ہیں کنت یدہ، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، یبطش بہ، جس ہاتھ کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ اللہ کریم کہتے ہیں کنت رجلہ، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، یمشی بہ، جس پاؤں کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اتنا اس بندے کو اللہ اعزاز دیتے ہیں، کس کے ساتھ؟ فرائض کی ادائیگی کے بعد جب بندہ نوافل کی طرف شروع ہوتا ہے، اور ان نوافل میں یہ موسم بڑا سازگار ہے، رات کے تہجد کے نوافل، نفلی روزوں کی شکل میں نفلی عبادت۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بندے کی آنکھ، اللہ بندے کا کان، اللہ بندے کا ہاتھ، اللہ بندے کا پاؤں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، یہ بڑی عبادت کرتے ہیں، ان کو یہ درجہ مل جاتا ہے، ان کا ہاتھ نہیں رہتا، ان کا ہاتھ ان کا نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں۔ اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہوتا جو لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ جو اللہ کا ولی ہے نوافل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں آ جاتی ہے، اگر یہ مطلب ہوتا
کہ وہ دیکھنے میں بندہ ہے اور حقیقت میں اللہ کی ذات ہے، اگر یہ مطلب ہوتا تو اس حدیث کا آخری فقرہ پھر اس کو آپ کیا کریں گے؟ آخر میں ہے اللہ کریم فرماتے ہیں لَإِنْ اسْتَعَاذَنِي، لَإِنْ اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، لَأُعِيذَنَّهُ میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ اگر وہ ولی خود اللہ بن چکا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس بات کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مخلوق ہی ہے، پناہ اس نے اللہ ہی سے طلب کرنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کی مانگ پوری کر دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی وہ اللہ کا محتاج رہتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب جو شارحین نے بیان کیا وہ یہ کہ اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے، اللہ اس کا کان ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اللہ اس کا پاؤں ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کے یہ اعضاء پھر اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جاتے، اللہ کی اطاعت کی طرف اٹھتے ہیں، اللہ کی تابع فرمانی کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفلی عبادت کے طور پر یہ درجہ اور یہ مقام ملتا ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے 2637 نمبر، جب کوئی بندہ نفلی عبادت شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اعزاز، فضیلت، شرف، مقام، احترام کیا دیتے ہیں۔ سہیل بن ابی صالح فرماتے ہیں حج کا موقع تھا، میدان عرفات تھا، میں اپنے ابا جی کے ساتھ بیٹھا تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی آئے، لاکھوں لوگ حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں موجود تھے، سارے کے سارے یقومون کھڑے ہو گئے۔ ہر بندے کی کوشش اور خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر لے۔ کہتے مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان ایک بات کہوں؟ انہوں نے کہا بیٹا تم کہہ سکتے ہو۔ کہنے لگے ان اللہ تعالی یحب عمر بن عبدالعزیز، اللہ کی ذات عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ بیٹا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا میرے پاس دلیل وہ حدیث ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور میں نے فلاں فلاں سے سنی ہے۔ حدیث کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ اس سے پیار کرنے لگے، جب کسی بندے سے اللہ پیار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ جبریل کو کہتے ہیں فیقول لجبریل، جبریل کو کہتے ہیں کہ انا احبہ، فلاں بندہ ہے میرا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل فاحبہ، تو بھی جا کے اس سے محبت کر۔ جبریل بھی اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ جب جبریل اس سے پیار کرتے ہیں ینادی فی السماء، جبریل آسمان میں اعلان کرتے ہیں ان فلانا یحبہ اللہ، فلاں بندے سے اللہ پیار کرتے ہیں، فاحبوہ، تم بھی سارے اس سے محبت شروع کر دو۔ وہ دنیا میں رہنے والا کسی جھونپڑی میں سادہ سا بندہ، نطفے سے پیدا ہونے والا مٹی کی مخلوق، زمین پہ چلتی، زمین پہ بستی، زمین پہ کھاتی، زمین پہ رہتی ہے، لیکن آسمان کی سارے فرشتے، ساری مخلوق اس بندے سے پیار کر رہی ہوتی ہے جب اللہ پیار کرتا ہے۔ اور اللہ کب پیار کرتا ہے؟ یہ بات پیچھے میں عرض کر چکا ہوں، جب بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادتیں شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ سردیوں کا موسم نفلی روزوں کے لیے، رات کے قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے، مسلمان کے لیے گولڈن چانس، سنہری موقع، سازگار ترین حالات ہیں، دن ہیں، راتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، جبریل کو حکم دیتے ہیں، وہ پیار کرنے لگتے ہیں، آسمانوں میں اعلان ہوتے ہیں، فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جبریل کہتے ہیں توزع لہ المحبۃ والقبول فی الارض، پھر اس بندے کے لیے زمین کے اندر محبت اور قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ ہر بندہ زمین کا وہ اس سے محبت اور پیار کرنے لگتا ہے۔ ہر بندے سے مراد نیکی والے بندے۔ اب یہاں سے کوئی بندہ یہ نکال لے امریکہ کے صدر کو بڑے ووٹ پڑے لوگ تو اس سے بھی پیار کرتے ہیں، کیا اس کا یہ مطلب نہیں؟ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے نیک لوگ، پھر وہ اللہ کے نیک بندوں میں محبوب بن جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں میں وہ پسندیدہ ہو جاتا ہے، اس کی مقبولیت۔ آپ اللہ سے تعلق قائم کر لیں، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیں گے جس کی تلاش میں دنیا کی دوڑیں لگی ہیں۔ ہمیں شہرت مل جائے، ہمیں قبولیت مل جائے۔ سردیوں کے موسم کی بات ہو رہی تھی، کچھ احکام ان عبادت کے موقعوں کے ساتھ ساتھ جو ہر مسلمان کے سامنے ہوتے ہیں،
جو خاص طور پر سردیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ، پروردگار کائنات اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں بھی اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ پیار، اس کی علامتوں اور اس کی دلیلوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں مشکلات میں، ہماری زندگی کے جو ایسے واقعات، ایسے حالات، ایسے دن ہوتے ہیں جن میں ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نماز کو ادا کر دیا کہ آپ نماز کو ادا کر لیں، قصر کر لیں سوائے مغرب کی نماز کے، اور اسی طرح فجر کی نماز ہے، اور بھی کئی۔ اگر آپ بیمار ہو گئے، رمضان کے روزے بعد میں رکھ لیں، یا آپ بیمار ہو گئے، سفر کرنا ہے، رمضان المبارک کے روزے بعد میں رکھ لیں۔ کچھ سہولتیں اللہ کا دین سردیوں میں بھی ہمیں کچھ سہولتیں دیتا ہے۔ ان میں سے ایک سہولت، اور لوگوں کو اکثر اس مسئلے پر تشویش بھی لاحق رہتی ہے، وہ یہ سہولت دین اسلام نے دی ہے۔ اگر کوئی بندہ وضو کر کے پاؤں میں جرابیں پہن لیتا ہے تو سردی کے موسم کے جو احکام ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، عام دنوں میں بھی، سردیوں کے ساتھ خاص نہیں، لیکن چونکہ زیادہ تر یہ معاملہ سردی کے موسم میں مسلمانوں کو لاحق ہوتا ہے، تو آدمی ان جرابوں پر جو وضو کر کے اس نے پہنی ہوں ان پر مسح کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک مسئلہ ہے، جائز ہے، لیکن اس پہ اختلاف بڑا موجود ہے۔ ہمارے کچھ بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں مسح کیا ہے، لیکن موزوں پر کیا ہے۔ موزے چمڑے کے بنے ہوتے تھے، ان کو اتارنا پہننا مشکل ہوتا تھا، ان پہ مسح ہو سکتا ہے، جرابوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ چند دلیلیں ہیں پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے فرامین آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سنن نسائی میں 125 نمبر حدیث ہے، سنن نسائی میں 125 نمبر، جامع ترمذی میں 99 نمبر حدیث ہے، ایسے ہی سنن ابی داود میں 146 نمبر حدیث ہے۔ یہ مختلف حدیثیں ہیں۔ ایک میں ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توضأ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومسح علی الجوربین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، جرابوں پر مسح کیا۔ دوسری حدیث میں ثوبان مولا رسول اللہ سے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر لڑنے کے لیے بھیجا، ان کو حکم دیا، انہوں نے آ کر شکوہ کیا، شکاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سردی بہت تھی، آپ نے انہیں حکم دیا مسح کرنے کا۔ مسح کا مطلب ہاتھ گلے کر کے اس پہ پھیر لینا۔ اماموں پر بھی مسح کر لیں، علی العصای والتساخین، اور جو قدموں کے اوپر چیز پہنی جاتی ہے پاؤں کو گرمائش حاصل کرنے کے لیے، اس پر بھی مسح کرنے کی اجازت دی۔ کم از کم 7 صحابہ سے یہ مسئلہ اتفاقی طور پر ثابت ہے۔ ہمارے بھائی اس مسئلے پر تحقیق کریں، اللہ کے فضل سے یہ ایک سہولت ہے، اس میں ہمارا کوئی ذاتی فائدہ وہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین نے سہولت دی، اللہ کے بندوں کا حق ہے وہ سہولت، اس رعایت، اس رخصت، اس سے وہ فائدہ حاصل کریں۔ جرابوں پر مسح کرنا مصنف ابن ابی شیبہ 1971 نمبر سے لے کر 1984 نمبر تک مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحیح سند کے ساتھ کئی اقوال ان کے موجود ہیں، کئی کا عمل موجود ہے۔ وہ وضو کرتے جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نمبر 3 برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح چلتے جائے کئی اور صحابہ کا ذکر ملتا ہے، کم از کم 10 کے قریب ان کی تعداد۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وضو کیا، جرابیں پہنی ہوئی تھی، مسح کیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہوں نے جرابوں پر مسح کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مل گئی۔ سنن نسائی میں 125 نمبر حدیث، جامع ترمذی میں 99 سنن ابی داود میں 146 146 نمبر حدیث، آپ سے اجازت مل گئی، صحابہ کا عمل موجود ہے، حق ہے مسلمانوں کا، امتیوں کا، اگر کوئی چاہے اس رخصت سے فائدہ اٹھانا تو ہم اس کا اٹھانے دیں۔ ہمارے بعض بھائی وہ سمجھتے ہیں جرابوں پر مسح نہیں ہو سکتا، ان کی خدمت میں
ایک گزارش ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ، اللہ کے فضل سے وہ بھی اس مسئلے کے قائل تھے کہ جرابوں پر وضو کر کے جو جرابیں پہنی ہوں، اگر دوبارہ کوئی بندہ وضو کرے، جرابیں اتار کر پاؤں دھونے کی بجائے ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ دلیل کے لیے، حوالے کے لیے فقہ حنفی کی معتبر کتاب بدائع والصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10، البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193، دونوں کتابوں میں بدائع الصنائع جلد 1 صفحہ 10، البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193، دونوں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بیمار ہو گئے، آخری وقت تھا ان کا، وضو کرنا تھا، پانی منگوایا، فدعا بماء، پانی منگوایا، وضو کیا جیسے وضو کرتے ہیں، جب پاؤں دھونے لگے پاؤں نہیں دھوئے، جرابیں پہنی ہوئی تھی، ہاتھ گیلا کر کے ان پہ مسح کر لیا، اس کے بعد کہنے لگے فعلت اليوم، آج میں نے ایک ایسا کام کیا ہے، ما صنعت قبلہ، جو کام میں نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا ہاں، فرمایا میرے علم میں ابھی آیا ہے کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ بھی ثابت ہے۔ سردیوں کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، لیکن جو بندہ مقیم ہے اس کے لیے مسح کب تک ہو سکتا ہے؟ 1 دن 1 رات تک۔ جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، جرابیں پہنی ہوں وضو کر کے ان پر بھی، موزہ پہنا ہو وضو کر کے اس پر بھی۔ دوسرا حکم جو سردیوں میں اکثر لوگوں کا ایک مسائل کا سامنا، میں نے باقاعدہ ایک مسجد میں لڑائی ہوتی دیکھی اس مسئلے پر، امام صاحب آئے مصلی پہ جماعت کروانے کے لیے، سردیوں میں گرم ٹوپی لوگ پہنتے ہیں، انہوں نے پہن لی، وہ ٹوپی ان کی پیشانی پہ آئی ہوئی تھی۔ پڑھا لکھا ایک مقتدی کہتا ہے امام صاحب سے یہ ٹوپی اوپر کر لیں، پیشانی ننگی ہونی چاہیے۔ امام صاحب نے ویسے ہی جماعت کروا دی، اس نے جماعت میں سے پیچھے ہٹا، اپنی الگ سے نماز پڑھ لی، کہا امام صاحب کی ہوئی نہیں۔ کیا واقعہ نہیں ہوتی؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تقریباً ہر بندہ ٹوپی پہنتا ہے، کیا واقعہ ہی سجدہ کرنے کے لیے سردیوں کے اندر اگر کسی نے گرم ٹوپی پہنی ہے پیشانی کا ننگا ہونا ضروری ہے؟ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اگر پیشانی کے اوپر ٹوپی آ گئی، سجدہ کسی نے کر لیا تب بھی ٹھیک۔ حدیث صحیح بخاری میں 386 نمبر، اس حدیث سے پہلے حسن بصری کا قول موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نمازیں پڑھتے تھے، یسجدون علی الامامۃ، امامہ ان کی پیشانی پر ہوتا تھا، وہ سجدہ کر لیتے تھے۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے کہ پیشانی کا ننگا ہونا ضروری ہے؟ دلیل اور لاجک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، دونوں گھٹنے وہ دونوں گھٹنے 2، اس کے بعد 2 ہاتھ 4 ہو گئے، 2 قدم 6، 1 پیشانی، یہ 7 چیزیں سجدے کی حالت میں زمین پر لگنی چاہیے۔ اگر کسی بندے نے سجدہ کرتے ہوئے اس کی ٹوپی، اس کا امامہ، اس کی پگڑی وہ پیشانی پر آئی ہے، پیشانی تو زمین پر نہیں لگی، وہ پگڑی لگی ہے، حالانکہ یہ بات ایک عجیب سی بات ہے جو لوگوں کے ذہن میں آ گئی۔ حدیث میں یہ تو ہے کہ ان اعضاء کو زمین پہ لگانا ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ اعضاء بالکل بغیر کسی رکاوٹ اور حائل کے زمین کو ٹچ کرے۔ اگر یہ شرط ہوتی پھر آپ کے پاؤں پر جرابوں کا ہونا بھی جائز نہ ہوتا، آپ کے ہاتھوں پر دستانوں کا ہونا بھی جائز نہ ہوتا، پھر ان اعضاء اور زمین اس کے درمیان یہ صف کا ہونا بھی جائز نہ ہوتا، کارپٹ کا ہونا بھی جائز نہ ہوتا، جائے نماز کا ہونا بھی جائز نہ ہوتا۔ یہ بھی سردیوں میں ایک مسئلہ ہے جو لوگوں کو لاحق ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ سردی کی وجہ سے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ تیمم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رخصتوں میں سے ایک رخصت ہے، لیکن صرف سردی کی وجہ سے ٹھنڈے پانی سے ڈرتے ہوئے کوئی بندہ تیمم کر لے، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ یہی تو مومن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ جامع ترمذی میں 3234 نمبر حدیث، اور بڑی ہی کمال کی حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں رات کو سویا ہوا تھا، اتانی ربی اللیلۃ، آج کی رات اللہ میرے خواب میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے نبی ایک بات بتاؤ، فیما یختصم الملأ الاعلی، جو اللہ کے بڑے بلند فرشتے، اللہ کے بڑے قریبی فرشتے ہیں، ان کی بحث ہوتی ہے، اے میرے نبی بتاؤ گے کس مسئلے میں وہ بحث کرتے ہیں؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب لا ادری میں نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم نے اپنی ہتھیلی اپنا ہاتھ میری کمر پر رکھا، اس کی ٹھنڈک وجدت بردا الی صدیہ، وہ میں نے اپنی چھاتی تک محسوس کی اس کی ٹھنڈک، میرے لیے سارا جہان روشن ہو گیا۔ اس وقت مجھے ساری چیزیں جو جہان میں تھی وہ میرے سامنے ہو گئیں۔ پھر میں نے اللہ کریم کو جواب دیا کہ یا اللہ تیرے بلند فرشتے، تیرے قریبی فرشتے، ان کی بحث اس بات میں ہوتی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو مسلمان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہیں، مسلمانوں کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز اسباغ الوضوء علی المکارہ، ایک روایت میں لفظ اسباغ الوضوء علی المکروہات، وضو کو خوب اچھے طریقے سے کرنا مشکل حالات میں بھی۔ یہ آسان سا مفہومی بات میں نے عرض کی، مشکل حالات میں۔ شرح النووی میں امام نووی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کو سردی لگ رہی، سردی میں پانی ٹھنڈا ہے، وہ چہرہ دھوتا ہے تو ٹھنڈک کی وجہ سے، ٹھنڈک سے بچنے کے لیے خوب اچھی طرح اپنے چہرے کو نہیں دھوتا، اپنے بازوؤں کو دھوتا ہے، سردی کی وجہ سے خوب اچھی طرح نہیں دھوتا۔ اگر کوئی بندہ سردی کی مشقت برداشت کر لے، چہرے کو خوب اچھی طرح دھوئے، ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھوئے، پاؤں اگر اس نے دھونے ہیں خوب اچھی طرح دھوئے، اس سردی کی مشقت کو برداشت کر لے تو یہ اس کا عمل، یہ اس کا کام وہی کام بن جائے گا جس کے بارے میں اللہ کے عظیم فرشتے بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والے ایمان والے ان کی فلاں فلاں نیکیاں ان کے گناہوں کو معاف کرتی ہیں۔ مشقت برداشت کر لے۔ اب یہ نہیں ذرا پانی کی ٹھنڈک سے ڈر لگے تیمم کرنے لگے، تیمم ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر سردی کی حالت، سردی کے ساتھ ساتھ بندے میں کوئی بیماری موجود ہو، کوئی ایسی کیفیت موجود ہو جس میں اس کی صحت کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور کبھی یقین ہو کہ اگر وہ استعمال کرے گا سردی کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے اس کی صحت کا نقصان ہو سکتا ہے۔ امام شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی سعودیہ کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے شرح الممتع میں بڑا کمال کا ایک نقطہ لکھا ہے۔ اس جو وضو والی حدیث ہے اس کی وضاحت کرتے وہ کہتے ہیں سردیوں میں ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈک کو سردی کی ٹھنڈک میں برداشت کرنا یہ بندے کے گناہ معاف کروا دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بندہ گناہوں کی معافی کا سوچ کر اتنا زیادہ ٹھنڈا پانی اتنی زیادہ سرد موسم میں استعمال کر لے کہ اس کی جان ہی چلی جائے۔ اگر ضرر کا، نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو پھر وہ بندہ تیمم کر سکتا ہے، لیکن اگر نقصان کا خدشہ نہیں، ضرر کا خدشہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں ایک آدمی تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سر اس کا زخمی تھا، وہ جنبی ہو گیا، موسم سردی کا تھا۔ اس نے صحابہ سے پوچھا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا تو تیمم نہیں کر سکتا، تجھے غسل کرنا پڑے گا، نہانا پڑے گا۔ وہ نہایا، ایک بیماری تھی، ایک ٹھنڈک تھی موسم کی، ایک پانی کی ٹھنڈک، اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، آپ ناراض ہوئے ان پر۔ تو سردیوں میں اگر اس پوزیشن پر کوئی ہو تو اس وقت وہ تیمم کر سکتا ہے، محض موسم کی ٹھنڈک یا پانی کی ٹھنڈک، صرف اپنے نفس کی سستی کی وجہ سے یہ کام نہ کرے۔ یہ چند احکام تھے جن کا سامنا لوگوں کو اس موسم میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ صحابہ کرام اس موسم کی آمد میں خوش ہوا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ مومن کو موقع مل گیا ہے نیکی کا، وہ رات کو بآسانی تہجد پڑھ سکتا ہے اور دن کو بآسانی روزے رکھ سکتا ہے۔ دوسری بات جو ہم نے سمجھی، یہ نفلی عبادتیں بڑی عظیم عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کی وجہ سے بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، بندے کے مسائل حل ہوتے ہیں، رزق کے بھی، دعا کی قبولیت کے بھی، گناہوں کی معافی کے بھی، اور بھی کئی مسائل اس کے حل ہوتے ہیں۔ تیسری بات، سردیوں کے حوالے سے جن مسائل کا سامنا ہوتا ہے ان میں سے ایک موزوں پر یا جرابوں پر مسح کرنا۔ دوسرا مسئلہ جس کا سامنا عام طور پر لوگوں کو میں ہوتا ہے، گرم کپڑے پہنتے ہوئے نماز کی ادائیگی۔ بعض لوگوں نے گرم چادر سردیوں میں لی ہوتی ہے، ان کا منہ ڈھکا ہوتا ہے، منہ پہ چادر آ جاتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ایسی صورت میں نماز پڑھنا جائز نہیں، غلط ہے نماز پڑھنا۔ دلیل سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں 966 نمبر، اس میں صحابی رسول بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہم پڑھیں اور ہمارا یہ منہ چھپا ہوا ہو، ایک ہے چہرہ یہ پوری گلائی،
ایک ہے منہ جو ہونٹ ہے یہ چھپا ہوا نہ ہو، اس سے ہمیں اللہ کے رسول نے منع کیا۔ سنن ابن ماجہ 966 نمبر یہ حدیث ہے، سنن نبی داود میں آتی ہے، لیکن یہ روایت سندن ثابت نہیں۔ امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن درجے کی سند قرار دیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے اس میں ایک راوی حسن بن ذکوان، اس راوی کی وجہ سے اس حدیث کی کوئی بھی سند ثابت نہیں۔ لہٰذا اگر کسی بندے کی چادر اس کے منہ کے سامنے آ بھی جاتی ہے یا کوئی بندہ ماسک پہن لیتا ہے تو اس کی نماز درست رہے گی انشاءاللہ۔ یہ بھی سردیوں کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔